اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آج ہم ہیں لیکچر نمبر 2 پہ. کل ہم نے آئیڈیالوجی آف پاکستان کی بات کی اور انٹروڈکشن کی بھی بات کی کہ کس طرح سے پاکستان بننے کے لیے ایک عظیم جدوجہد کی ابتدا ہوئی. آج ہم آغاز کریں گے اپنے نئے ٹاپک کا. کچھ انہی چیزوں کو ہم آگے لے کے چلیں گے اور کچھ چیزوں کو میں آپ کو نئی ڈسکس کروں گی. ہم جو چیزوں کے بارے میں آپ سے بات کرنے لگے ہیں آج کے ٹاپک میں، ان میں اسلامی جمہوریہ پاکستان کے قیام میں نمبر 1 پہ ہم اس کے بنیادی اصول یعنی بیسک پرنسپلز آپ سے ڈسکس کریں گے، اور دوسرے نمبر پہ قائد اعظم اور نظریہ پاکستان، کیونکہ قائد اعظم ہمارے ایک بہت بڑے لیڈر ہیں. انہی کی کوششوں کی وجہ سے ہمیں پاکستان ملا ہے. تو ہم اس میں دیکھیں گے کہ قائد اعظم نے آئیڈیالوجی آف پاکستان کے لیے کیا کیا کہا. تو سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ جس نظریے کی ہم بات کر رہے ہیں وہ نظریہ بیسکلی ہے کیا. ڈیئر اسٹوڈینٹس، آپ کو یہ جاننا بہت ضروری ہے، جیسا ہم نے کل بات کی کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بنایا ایک مقصد کے لیے. اس مقصد کے لیے اس نے ایک دین بنایا، سچ بنایا، جھوٹ بنایا. کوئی سچ کو فالو کرتا ہے، کوئی جھوٹ کو فالو کرتا ہے. ہر انسان اپنی راہ کا تعین خود کرتا ہے. بالکل ویسے ہی ہمارے لیڈرز نے بھی اپنی راہوں کا تعین کیا. ہر انسان نے اپنی راستے کو خود چنا. بالکل اسی طرح سے ہم نے اسلامک پرنسپلز کو چنا. اسلامک پرنسپلز وہ پرنسپلز ہیں جو ہمیں زندگی جینے کا طریقہ سکھاتے ہیں، جو ہمیں بتاتے ہیں کہ ہم جس مقصد کو لے کے آگے چل رہے ہیں وہ ایک بہت ہی اہمیت والا مقصد ہے. اس میں کسی کا نقصان نہیں ہے، ہر ایک کا فائدہ ہے. تو بیسکلی ہم کیا کریں گے، سب سے پہلے بیسک پرنسپلز کے بارے میں بات کرتے ہیں. تو بیسک پرنسپل جو بنیادی اصول ہیں اسلام کے، ہم نے نظریے کی بات کی نا. نظریہ کیا ہے؟ تو نظریہ اسلام ہی نظریہ پاکستان ہے. نظریہ پاکستان کے لیے ہمیں اسلامی نظریے کا جاننا بہت ضروری ہے. تو بلیف اینڈ پریئرس یعنی جو ہماری عبادات ہیں اور عقائد ہیں، یہ بیسکلی ہمارے بہت ہی اہم اصول ہیں ہمارے اسلام کا. ہم توحید پر ایمان رکھتے ہیں، ہم روزہ، زکوٰۃ، حج، ہم ان تمام چیزوں پر بلیو رکھتے ہیں. یہ آگے ڈیٹیل میں آپ لوگوں سے ڈسکس کروں گی. اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو ہے ڈیموکریٹک ویلیوز، جمہوری اقتدار کا فروغ ہم بہت زیادہ کرتے ہیں. جمہوریت پسند لوگ ہیں. اسلام جو ہے وہ جمہوریت کا اصول بیان کرتا ہے. اسلام ایرسٹوکریسی کے بارے میں نہیں بتاتا. ایک بندے کی حاکمیت نہیں ہے اسلام میں، کیونکہ اسلام میں اقتدار اعلیٰ کا مالک صرف اللہ کی ذات ہے، اور وہ جو اللہ سب کو بنانے والا ہے وہ وحدہ لا شریک ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی اس دنیا میں ایسا نہیں جس کے پاس اقتدار اعلیٰ ہو. تو بیسکلی یہ جمہوری اقتدار کا فروغ آ جائے گا. اب جیسا میں نے آپ کو لنک کرتے ہوئے بتایا کہ ہمیں رائٹس اینڈ ڈیوٹیز بھی کچھ ہماری اسلام ہمیں دیتا ہے، تو حقوق و فرائض بھی ہیں اسلام کے دائرہ کار میں. تو یہ بھی ایک اس کا بنیادی اصول ہے. نیکسٹ ہم دیکھیں گے سوشل جسٹس اینڈ ایکویلٹی. اسلام ہمیں سوشل جسٹس اور ایکویلٹی کے بارے میں بھی بتاتا ہے. معاشرتی عدل و انصاف کے بارے میں ہمیں جو ہے وہ اسلام بتاتا ہے. آگے میں آپ سے بہت سے ایسے اگزامپلس شیئر کروں گی جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ اسلام کس طرح کی چیزوں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہے. نیکسٹ اسٹوڈینٹس، ہمارا جو ویسے تو اسلامی اصول کتنے ہی زیادہ ہیں، ہم انہیں اسپیسیفائی نہیں کر سکتے، پر آپ لوگوں کے بک کے سلیبس کو جو ڈیزائن کیا گیا اس میں یہ جو ہے چند ہم نے آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کیے ہیں سلیبس وائز. تو اس میں لاسٹ ون ہمارے پاس آ جاتا ہے ایکویلٹی اینڈ فریٹرنٹی. یہ جو بیسکلی بھائی چارہ، اخوت و بھائی چارہ ہے، یہ بھی اسلام کا ایک بہت ہی خوبصورت اور پیارا سا بنیادی اصول ہے. تو اس طرح سے ہم اس کے بارے میں پڑھیں گے، اور ساتھ ساتھ میں آپ لوگوں کو یہ بھی بتاتی جاؤں گی کہ ہر چیپٹر میں کون کون سے امپورٹنٹ کویسچنز ہیں، تاکہ جب آپ لیکچر سننا شروع کریں تو آپ کے مائنڈ میں یہ پورا سیٹنگ بیٹھ جائے کہ آپ لوگوں نے کس کویسچن کو کتنی زیادہ امپورٹنس دینی ہے. ویسے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ ہر چیز کو جو ہے وہ ایک جیسا جسٹیفائی ہر ایک چیز کے ساتھ کرنا چاہیے. ریزن کیا ہوتا ہے کہ جب آپ جسٹیفائی کرتے ہیں تو وہ چیزیں آپ کے ساتھ جسٹیفائی کرتی ہیں. آپ چیزوں کو اچھے سے لے کے چلیں گے، چیزیں آپ کے ساتھ اچھے سے چلیں گی. آپ ٹاپکس کو اچھے سے سمجھیں گے تو ٹاپک آپ کو کبھی نہیں بھولیں گے.
ہم لوگوں کی پرابلم کیا ہوتی ہے کہ ہم لوگ چیزوں کو کانسیپٹس کے ساتھ سمجھتے نہیں ہیں اور ہم پیپر سے پہلے بکس کو کھولتے ہیں اور رٹے لگانا شروع کر دیتے ہیں، جو کہ بہت بری بات ہے. ہمیشہ کامیاب وہی ہوتا ہے جو سمجھ کے چلتا ہے. سمجھداری میں ہی جو ہے وہ آپ کی کامیابی ہے. تو ٹاپکس کو اچھے سے لے کے چلیں، سمجھ کے چلیں، اور میں امید کرتی ہوں کہ اس طرح کی کوئی بھی پرابلم آپ لوگوں کو نہیں آئے گی. تو ہم نے کیا دیکھا کہ ہم نے بیسک پرنسپلز جو بنیادی اصول ہیں اسلام کے، اس میں ہم نے دیکھا کہ ہمارے بنیادی اصولوں میں بلیف اینڈ پریئرز آ جاتا ہے، ڈیموکریٹک ویلیوز آ جاتا ہے، رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آ جاتا ہے، سوشل جسٹس اینڈ ایکویلٹی ہے، اور لاسٹ ون از ایکویلٹی اور فرٹرنٹی ہے، یعنی اخوت اور بھائی چارہ. اس کے ساتھ ساتھ جو ہے ہم اسے اب ڈیٹیلنگ میں آگے پڑھیں گے اور پھر دیکھیں گے کہ آگے جو ہے وہ مزید کیا ہے. تو ہم چاہ رہے ہیں بورڈ نمبر 2 کی طرف. اچھا، اب ہم بورڈ نمبر 2 پہ آ گئے ہیں، تو ہم یہاں بات کرنے لگے بیسک پرنسپلز کی. اگر آپ دیکھیں تو بک کا جو کویسچن نمبر 1 ہے وہ ہے ہمارے پاس واٹ آر دا بیسک پرنسپلز آف پاکستان. آئیڈیالوجی آف پاکستان بیسکلی. تو آئیڈیالوجی آف پاکستان، نظریہ پاکستان، یا پاکستان کے اسلامک بنیادی اصول یا اجزائے ترکیبی جو ہے وہ کیا ہے، اس کے بارے میں ہم نے ڈسکس کرنا ہے. تو اس میں آپ دیکھیں گے کہ بلیو اینڈ پریئر، جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا، تو جو اسلام کا پہلا جو ہے اجزائے ترکیبی ہے وہ ہے ہمارا بلیو اینڈ پریئرس. ایک بات یاد رکھیے، یہ بہت امپورٹنٹ کویسچن ہے. پیپر میں جو لانگ کویسچنز آپ کو آتے ہیں، کل میں نے آپ کو اس کے بارے میں بتایا تھا، یہ کویسچن بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، کیونکہ کچھ چیپٹرز ایسے ہیں جس میں سے لانگ کویسچن ضرور آتے ہیں. تو چیپٹر 1 وہ ان چیپٹرز میں شامل ہے جن میں لانگ کویسچن موسٹ آف دا ٹائم جو ہے وہ بورڈ میں آتے ہیں. تو آپ کو اسے بہت اچھے سے کرنا ہے. تو بیسک پرنسپلز میں ہمارے سامنے جو چیز آ رہی ہے وہ ہے بلیو ان پریئرس، یعنی ہم ایسے ملک میں رہتے ہیں جہاں ہمارے عقائد جو ہیں وہ بہت زیادہ اسٹرانگ ہیں. اور وہ کس کے اکارڈنگ ہے؟ اسلام کے اکارڈنگ، بالکل اسلام کے اکارڈنگ. ہم دیکھیں گے کہ یہ ہمیں بتاتا ہے توحید کا، نماز کا، روزہ، زکوٰۃ، حج. اور ہمارے ایمان کے حساب سے ہمارا ایمان کیونکہ اللہ پہ ہے، اس کے ساتھ روح و ملائکہ پر ہے، ہمارا غیب پر ایمان ہے، ہمارا قرآن مجید پر ایمان ہے، اور اللہ کی الہامی کتابوں پر بھی ہمارا ایمان ہے. ان تمام چیزوں کے ساتھ ساتھ آپ ایک چیز یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنا خوبصورت مذہب بنایا ہے. اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا مذہب بنایا ہے جہاں اونچ نیچ بالکل میٹر نہیں کرتی ہے. ہر انسان دوسرے انسان کے برابر ہے. اگر آپ کسی بھی مذہب میں دیکھیں تو وہاں جو ہے وہ کاسٹ سسٹم بنا ہوا ہے. کچھ لوگوں کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، کچھ لوگ بہت زیادہ محترم سمجھے جاتے ہیں. ہم ہندوؤں کی اگزامپل لے لیتے ہیں، ہندوؤں میں ہی جو ہے وہ کاسٹ سسٹم بہت زیادہ پیک پہ ہے. اس کے علاوہ کسی بھی مذہب میں ڈفرینٹ رائٹس نہیں دیے جاتے، لیکن اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو آپ کو ہر طرف سے پیار، محبت اور امن کے بارے میں بتاتا ہے. لیکن عمل کرنے کی بات ہے، اگر ہم جس چیز پہ عمل کریں گے وہ چیز ہمارے لیے جنت بن جائے گی. تو اسلام کے اکارڈنگلی ہمیں ایک ایسا ملک چاہیے تھا جہاں ہم اللہ کو مان سکیں، جہاں ہم اللہ کے دیے گئے احکامات پر کھل کر جو ہے وہ عمل کر سکیں. ہمیں ایسا ملک نہیں چاہیے تھا جہاں ہم کسی سے پوچھ کے جو ہے وہ اپنے فیسٹیولز اور چیزوں کو سیلیبریٹ کریں، بلکہ اللہ نے ہمیں جو 5 وقت فرض نماز کے بارے میں کہا ہے، ہمارے پاس ایک ایسا ملک ہونا چاہیے کہ ہم اللہ کی عبادت مساجد میں جا کر اپنے گھروں میں آزادی سے کریں. کیونکہ آپ سب کو ایک بات جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمارے لیے آزادی کی ویلیو جو ہے نا وہ تب بڑھ جاتی ہے جب ہم اپنی ہسٹری کو پڑھتے ہیں. جب سب کانٹیننٹ ہم آگے ٹاپک میں جب انیشیل ٹائم کا ڈسکس کریں گے تو آپ لوگوں کے لیے ایک بات جاننا بہت ضروری ہے کہ لوگ ابھی بھی انڈیا میں ایک ساتھ رہ رہے ہیں. بہت سے مسلمان، انفیکٹ پاکستان سے بھی زیادہ مسلم جو ہیں وہ انڈیا میں رہ رہے ہیں، لیکن وہ آزادی انہیں حاصل نہیں ہے جو پاکستان میں رہنے والوں کو آزادی حاصل ہے. پوری دنیا میں مسلمان رہ رہے ہیں، آپ کسی بھی ملک میں دیکھ لیں، لیکن کیا وہاں عیدوں پہ یا کسی بھی فیسٹیول پہ وہ جو اسلامک فیسٹیولز ہیں ان میں انہیں ویسے ٹریٹ کیا جاتا ہے جیسے ان کے اپنے فیسٹیولز میں کیا جاتا ہے؟ تو نہیں کیا جاتا. یہ فیسلٹی آپ کو صرف پاکستان میں ملے گی. تو بیسکلی ہماری چاہے نماز ہو یا ہم کوئی بھی چیز ہو جس میں ہم جو ہے بیسکلی ایک آزادی سے سانس لے سکتے ہیں، یہ چیز تبھی پتہ چلتی ہے جب ہم اس چیز کو فیس کرتے ہیں. جو لوگ باہر جاتے ہیں وہ اس چیز سے بہت زیادہ تنگ ہے کہ ہم اچھے سے چیزوں کو سیلیبریٹ نہیں کر پاتے ہیں، ہم چیزوں کو لے کے نہیں چل سکتے.
تو یہ ہمارے ملک کا ایک جو ہے ہمارے لیڈرز کا ہمیں تحفہ ہے اور سب سے بڑی ہمارے اللہ کی عنایت ہے. نیکسٹ ہمارے پاس ہے روزہ جو ہے وہ روزہ زکوٰۃ. یہ بیسکلی ہمارے لیے بہت امپورٹنٹ ہے کیونکہ ہم اپنے ملک میں بہت ہی اچھے طریقے سے جو ہے وہ روزے رکھتے ہیں, پورا سیلیبریٹ کرتے ہیں رمضان کے مہینے کو, اور پورے سال میں جو سب سے مزے کا اور سیلیبریشن کا ٹائم ہوتا ہے وہ رمضان ہی ہوتا ہے, کیونکہ رمضان کے فوراً بعد آپ کو عید الاضحیٰ آنی ہوتی ہے, اور عید الاضحیٰ جو ہے وہ ہمیں بہت سی خوشیاں دے کے جاتی ہے. تو یہ جو ہے کہنے کی بات نہیں ہے, یہ ایک سمجھنے کی, فیل کرنے کی بات ہے کہ ہمارے عقائد اور عبادات جو ہیں وہ بیسکلی ہمارے اجزائے ترکیبی کا مین حصہ ہیں, جو ہمارے نظریے کا پہلا بیسک پرنسپل ہے. نیکسٹ آ جاتی ہے ڈیموکریٹک ویلیوز. ڈیموکریٹک ویلیوز جو جمہوری اقتدار ہے بیسکلی یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کیونکہ اس میں اسلامی اصول ہیں, اور جیسا کہ میں آپ کو ابھی بتا چکی ہوں کہ اسلام میں اقتدار اعلیٰ کا مالک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ کے علاوہ کوئی دوسرا نہیں جس کے آگے ہم جھک سکیں. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اس نے اپنے آگے جو بھی لیڈرز ہیں جو اس کے اللہ کے اصولوں کے اکارڈنگ ہم اپنی زندگی بسر کرتے ہیں, ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں, وہ کوئی بھی ایسا کام نہیں کر سکتے جو اللہ کے اصولوں کے خلاف ہو. یعنی اس نے جو رولز اینڈ ریگولیشنز بنا دیے ہیں انہیں اسی کو فالو کرنا ہے. اگر آپ سوچتے ہیں کہ کرپشن اور بہت سی چیزیں ہیں تو یہ اسلام کا حصہ نہیں ہے, یہ جو جس طرح سے ہو رہا ہوتا ہے. اسلام میں ریاست کا جو اصول ہے ہم آگے آگے پڑھیں گے, وہ اسلامک رولز اینڈ ریگولیشنز کے اکارڈنگ ہے. یعنی ایک امیر جو ہوتا ہے یا جو خلیفہ ہوتا ہے وہ بیسکلی ہر کام وہ کرتا ہے جو اللہ نے بنا دیا ہے, جو اللہ اور اس کے نبی نے آگے ہم تک پہنچایا ہے اسے لے کے چلتا ہے. جیسے میں نے آپ کو بتایا خلیفہ بیسکلی جو ہیڈ ہوتا ہے اس کا انتخاب بھی پراپر اسلامک طریقے سے کیا جاتا ہے, یعنی اسلامی اصولوں کے حساب سے ارسٹوکریسی یا کوئی بھی ایسی پاور جو خود آ کے اور ہر چیز پر حاکم ہو جائے, بالکل اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا. اسلام یہ کہتا ہے کہ آپ سب اپنی مرضی سے اپنے لیے اکارڈنگ ٹو رولز اینڈ ریگولیشنز جو بندہ پرفیکٹ فٹ ہوتا ہے اسے صرف اپنے لیے استعمال کریں, کیونکہ لائک گورنمنٹ میں لائیں, اسے اپنے کاموں کے لیے آگے لے کے آئیں, کیونکہ ایسا انسان جو ان رولز اینڈ ریگولیشنز پر پورا اترتا ہے اسٹوڈنٹس, وہی ہمارے لیے آگے بڑھ سکتا ہے, وہی ہمارے لیے امید بن سکتا ہے. اور بہت سے اسلامک ہسٹوریکل کریکٹرز ایسے ہیں جنہیں ہم دیکھ کے یہ یقین کر سکتے ہیں کہ بہت مضبوط لیڈرز جو ہیں وہ ہمارے سامنے آئے ہیں. اور حضرت ابو بکر صدیق کیونکہ اسلام کے پہلے خلیفہ تھے تو ہم انہیں کس طرح سے بھول سکتے ہیں, کیونکہ پہلے خلیفہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے, تو اس لیے انہوں نے جو ہے وہ بیسکلی اس کی بنیاد رکھی اور اس سسٹم کو آگے لے کے چلے. اور انہوں نے جو پہلا خطبہ دیا تھا وہ بھی بہت کلیئر تھا کہ ہم اس طرح کا کوئی کام نہیں کریں گے جو اسلام نہ کریں گے اور نہ ایکسیپٹ کریں گے جو اللہ کے بنائے گئے اصولوں کے خلاف ہو. یعنی آپ دیکھو کتنی بڑی اسٹیٹمنٹ انہوں نے دے دی کہ ہم اس طرح کا کوئی بھی کام نہیں کریں گے جو اللہ کے رولز کے خلاف ہو. اچھا, اس کے ساتھ ساتھ یہ 2 پوائنٹس کلیئر کرنے کے ساتھ ساتھ میں اس میں تھوڑا سا ایڈیشن کرنا چاہوں گی. بکس میں نا آپ چاہے انگلش میں پڑھو یا اردو میں پڑھو, آپ کو بکس میں خدا کا الفاظ تو کوشش کیا کریں پلیز اللہ استعمال کیا کریں, کیونکہ جو خوبصورتی اس الفاظ میں ہے وہ خوبصورتی, کیونکہ انگلش میں بیسکلی گاڈ کا جو ہے وہ ہم فیمنن دیکھتے ہیں کہ مذکر مؤنث میں مؤنث موجود ہے, تو اللہ کا کوئی مؤنث نہیں ہے. تو آپ پلیز اللہ کا الفاظ صرف اللہ سے, یعنی اللہ جب بھی لکھیں پڑھیں تو وہ صرف اللہ ہونا چاہیے. خیر, سوشل جسٹس اور ایکویلٹی پہ آتے ہیں. اسلام اور اللہ کے بنائے گئے قانون جو ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خلفائے راشدین نے پہنچائے, ان میں آگے پھر اسلام کہتا ہے حقوق العباد کی بات کرتا ہے, اسلام نظام معیشت کی بات کرتا ہے, اور پھر اسلام میں ہی خلفاء کا طریقہ بھی موجود ہے. ہر ایک کو حقوق کی بات کیونکہ دینے کی بات کر رہے ہیں تو اس میں بہت سی چیزیں ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. ہمارے سامنے عورتوں کے حقوق ہیں, ہمارے سامنے بچوں کے, بوڑھوں کے اور بہت سے لوگوں کے حقوق ہیں. تو اسلام ہمیشہ ہر طرح کی چیز کو رسپیکٹ کرتا ہے. میں آپ کو ایک چیز بتاتی چلوں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے ایک بار ایک آدمی حاضر ہوا اور اس نے کہا کہ جو آپ کے سامنے سزا کے لیے پیش ہوئی ہیں وہ
اگر آپ انہیں سزا نہ دیں کیونکہ وہ کسی قبیلے کی سردار ہیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس کی جگہ میری بیٹی فاطمہ بھی ہوتی تو میں انہیں بھی سزا دینے سے ہرگز گریز نہ کرتا. یعنی انصاف کا لیول یہ تھا. بٹ ہم کیا کرتے ہیں, ہم ان چیزوں کو فالو نہیں کرتے. کیوں؟ کیونکہ ہمارے ایمانوں میں کمزوری ہے. اگر ہم اپنے ایمان کو مضبوط کر کے چلیں تو اس طرح کی کبھی کوئی پرابلم ہمارے سامنے نہیں آئے گی. اسلام ہمیں ایک بہترین اکنامک سسٹم کو آگے لے کے بڑھنے کے بارے میں بتاتا ہے. وہ ایسا نظام تشکیل دینے کے بارے میں بتاتا ہے, نظام معیشت جو مکمل طور پر اسلام کے اصولوں کے ساتھ ہو. یعنی ہم کوئی ایسا کام نہیں کریں گے جو اسلام کے اصولوں کے خلاف ہو. ہم پیسہ اس طرح سے کمائیں گے جس طرح اللہ اور اس کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں بتایا. نیکسٹ بنیادی اصول خلفاء کا طریقہ. یقیناً یہ تمام کاموں پر عمل جو ہے وہ خلفاء راشدین ہی کرتے تھے, اور وہ کبھی ایسا کوئی کام نہیں کرتے تھے جس سے وہ حق سے ہٹے. کیونکہ حضرت ابو بکر اور حضرت عمر فاروق اور بہت سی ایسی اگزامپلس ہیں جب انہوں نے کسی بھی طرح سے کسی بھی کو جو ہے وہ ان کے ساتھ انجسٹس نہیں کیا. اور انفیکٹ ایک ٹائم تو ایسا تھا کہ جب ایک یہودی کو جو ہے وہ رہا کیا گیا تھا صرف انصاف کے بنا پر. تو اسلام ایک ایسا مضبوط دین ہے جو آپ کو ان تمام چیزوں کے بارے میں بتاتا ہے. نیکسٹ آ جاتے ہیں رائٹس اینڈ ڈیوٹیز آف سٹیزنز, جو بیسکلی ہمیں رائٹس اینڈ ڈیوٹیز کے بارے میں اسلام ہمیں بتاتا ہے, اور یہ ہمیں بہت سے دیتا ہے. لائک یہ ہمیں سماجی حق دیتا ہے, اخلاقی حق دیتا ہے, معاشرتی حق دیتا ہے, سیاسی حق دیتا ہے. اور یہ تمام وہ حقوق ہیں جو اسلام ہمیں پراپرلی دیتا ہے کہ ہم ان تمام چیزوں کے انڈر رہتے ہوئے اپنی زندگی کو اچھے سے گزار سکیں. لائک ہمیں ایک دوسرے سے اچھے سے بات کرنی آنی چاہیے, ہم کسی کی حق تلفی نہ کریں, ہم جو ہے لوگوں کے ساتھ اچھے سے سلوک کریں, کیونکہ آپ جیسا کریں گے نا ریٹرن میں بھی آپ کو ویسے ہی ملے گا. اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا کریں گے تو وہ آپ کے ساتھ اچھا کرے گا, اگر آپ کسی کے ساتھ اچھا نہیں کریں گے تو آپ کے ساتھ اچھا نہیں کرے گا. لیکن اسلام آپ کو یہ بتاتا ہے کہ اگر کوئی آپ کے ساتھ اچھا نہ کرے تو آپ اس کے ساتھ اچھا کریں, کیونکہ جب آپ اس کے ساتھ ایک بار اچھا کریں گے تو وہ بار بار آپ کے ساتھ جو ہے وہ بہترین کرے گا. اور بے شک ہم اللہ کے ایک بندے کی مدد کرتے ہیں تو اللہ ہمارے لیے بہت سے لوگ جو ہے وہ مختص کر دیتا ہے جو ہم لوگوں کی وقتاً فوقتاً مدد کرتے ہیں. تو ہمارے اوپر فرض ہے اسلامک اجزائے ترکیبی جو ہے وہ اس میں یہی آتا ہے کہ ہماری جو رائٹس اور ڈیوٹیز ہیں وہ بیسکلی یہ ہے کہ ہم اپنے مسلمان بھائیوں کا خیال رکھیں, ہم ان کے ساتھ اچھے سے چلیں اور کسی بھی طرح سے ان کی حق تلفی نہ کریں. بیواؤں کے حقوق ہیں اسلام میں, عورتوں کے حقوق ہیں اسلام میں, ہمارے فرائض ہیں. جیسے فار ایگزامپل ایک ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کا ریلیشن ہی دیکھ لیتے ہیں. جیسے ایک ٹیچر کا فرض ہے کہ ایک اسٹوڈنٹ کو بہترین تعلیم دے, ویسے ہی کیونکہ یہ اسٹوڈنٹ کا حق ہے. دیکھیں میرا فرض ہے میں آپ کو بہترین انفارمیشن دوں کیونکہ یہ آپ کا حق ہے کہ آپ انفارمیشن حاصل کریں, پر ایٹ دا سیم ٹائم یہ میرا حق بنتا ہے کہ آپ میری رسپیکٹ کریں کیونکہ یہ آپ کا فرض ہے. ایک بندے کا حق دوسرے کا فرض ہوتا ہے. تو یہ بھی چیز ہمیں کون سکھاتا ہے؟ اسلام سکھاتا ہے. اور اس بک کا لاسٹ اصول جو ہے ہمارے سامنے ایکویلٹی اور فریٹرنٹی, یعنی اخوت اور بھائی چارہ. اور اسلام ہمیں بھائی چارے کا سبق دیتا ہے, کیونکہ آپ لوگ کیسے بھول سکتے ہیں انصار اور مہاجرین کا ایک بہت بڑا اگزامپل. اور اسلام میں ہمیشہ ایک کو دوسرے کا بھائی رکھا گیا ہے. یعنی ہم کوئی ایسا کام نہ کریں کہ ہم سمجھیں کہ یہ غیر ہے اور یہ صحیح بندہ نہیں ہے اور یہ ہمارا خونی رشتہ نہیں ہے تو ہمارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. اگر آپ اسلامی اصولوں کے اکارڈنگ چلیں گے تو آپ ہر انسان کو اپنا بھائی سمجھیں گے, اس کی حق تلفی نہیں کریں گے, اس کا پیسہ غبن نہیں کریں گے اور ہمیشہ اسے صحیح مشورہ دیں گے. تو اس کے ساتھ ہی ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ پوائنٹ کی طرف. ہم کویسچن نمبر 1 کو وائنڈ اپ کر چکے ہیں. اب ہم آگے اس کی سیکنڈ پارٹ کی طرف جو ہے کویسچن نمبر 2, اور وہ ہے قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان. آئی تھنک آپ کو اچھے سے سمجھ آ گیا ہے کہ نظریہ پاکستان کیا ہے, کیونکہ نظریہ پاکستان نظریہ اسلام ہے. نظریہ پاکستان وہ دو قومی نظریہ ہے جو سب کانٹیننٹ میں رہنے والے ہندو اور مسلمانوں کو الگ قوم کے تصور میں بنایا گیا تھا.
اب ہم دیکھیں گے کہ قائد اعظم محمد علی جناح نے کیا سوچا اور کس طرح سے اسے ان کی رائے اس کے بارے میں ہے. تو explain the ideology of Pakistan in the light of the sayings of قائد اعظم محمد علی جناح. یہ ایک بہت امپورٹنٹ کوشچن ہے. پہلے کوشچن کو بھی میں نے امپورٹنٹ کوشچن کہا تھا اور اس کوشچن کو بھی میں امپورٹنٹ کوشچن کہہ رہی ہوں. ریزن یہ ہے کہ چیپٹر 1 میں بہت سے سوال ایسے ہیں جو بہت زیادہ ریپیٹ ہوئے ہیں پیپرز میں, اور اسے آپ نے بہت اچھے سے تیار کرنا ہے. تو قائد اعظم محمد علی جناح نے, جو ہمارے بہت بڑے لیڈر ہیں, انہوں نے کہا تھا کہ بیسکلی پاکستان تو اسی دن بن گیا تھا جب سب کانٹیننٹ یعنی بر صغیر میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا. یہ بہت بڑی بات ہے کہ کوئی بھی غیر مذہب کا انسان ایک دوسرے مذہب کو قبول کر لے اور دل سے قبول کرے. اور جب یہ ہوا تو قائد اعظم نے کہا کہ یہ تو ایک, ہم سمجھتے ہیں کہ ہم فتح یاب ہو گئے ہیں, فاتح ہو گئے ہیں, کیونکہ اب جو ہے وہ ہمارا پرچم اس پورے جگہ پر لہرایا جائے گا. تو تبھی سے جدوجہد شروع ہوگی, لیکن انہوں نے ڈفرینٹ سائٹس پہ ڈفرینٹ اسپیچز کی اور اس کے بارے میں جو ہے بتایا کہ آئیڈیالوجی آف پاکستان کیا ہے. تو سب سے پہلے ہم دیکھیں گے کہ انہوں نے صوبائیت کی نفی کی, یعنی کسی بھی طرح سے قائد اعظم محمد علی جناح نے جو پروونشلزم ہے, جو ریسزم ہے, جو اس طرح کی چیزیں ہیں کہ ہم ایک چیز کو پسند کرتے ہیں, اسے مکمل طور پر منع کیا کہ آپ یہ نہ سوچو کہ آپ الگ الگ لوگ ہو, آپ یہ سوچو ہم ایک ہیں. کیونکہ ہم ایک کرنے والی کیا چیز ہے اسٹوڈنٹس؟ اسلام ہمیں ایک کرتا ہے. تو ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہم نہ تو سندھی, پنجابی, بلوچی یا کسی بھی دوسری جگہ کے لوگ ہیں, انفیکٹ ہم صرف اور صرف مسلمان ہیں. تو ہمیں یہ سوچنا ہے. اسی طرح سے قائد اعظم نے آگے اسلام کا مطالبہ کیا, اسلام کے بارے میں بتایا کہ اسلام ہی ہمارا ضابطہ حیات ہے اور بیسکلی یہی ہماری زندگی گزارنے کا جو ہے وہ ایک بہترین طریقہ ہے. یہ اسٹوڈنٹس کو بھی انہوں نے تلقین کی اور اس کے بارے میں بتایا. قرآن اور نظریہ پاکستان کا جو کے بارے میں بھی قائد اعظم نے بات کی. آگے میں آپ لوگوں سے ڈیٹیل میں ڈسکس کروں گی ان کی اسپیچز کو. قائد اعظم کہتے ہیں کہ وہ کون سی چٹان ہے, وہ کون سا لنگر ہے, یا وہ کون سی جگہ ہے جو بیسکلی ہم سب چیزوں کو ایک کنیکٹ کرتی ہے, ملاتی ہے, وہ صرف اللہ کی کتاب قرآن ہے. آپ دیکھیں پہلے اسلام کا ذکر ہوا, اب قرآن کا ذکر ہے. تو قائد اعظم کتنی مضبوطی اور خوبصورتی سے اپنے نظریات کے بارے میں جو ہے وہ بتا رہے ہیں. پھر آگے قائد اعظم نے اسلام کی بقا کے لیے بھی بات کی, اسلام اور جمہوریت کی بھی بات کی, اور طلباء کو نصیحت کرتے ہوئے بھی بتایا کہ طلباء جو ہے وہ ہماری صفوں پہ سب سے آگے کھڑے ہیں اور وہ ہمارے وہ جہادی ہیں جو ہمارے لیے ہمیشہ آگے بڑھ کر لڑیں گے. کس سے؟ اپنی قلم سے. اور اس کے ساتھ ساتھ معاشی مضبوطی کی بھی انہوں نے بات کی اور یہ بہت کلیئر کیا کہ ہمیں ایک ایسا سسٹم چاہیے جو اسلام کے اصولوں کے مطابق ہو. ہم ایسے سسٹم کے انڈر نہیں رہ سکتے جو بیرونی طاقتیں چلا رہی ہیں, جو مغربی نظام چل رہا ہے, جو مغرب کے اکارڈنگ چل رہا ہے. یعنی ہمیں مکمل طور پر اسلامک سسٹم, سود سے پاک معاشرے کا قیام کرنا ہے. اس کے لیے انہوں نے بہت سی چیزیں بتائیں. اسی کے ساتھ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ قائد اعظم نے جو ہے فردر جو اسپیچز کی ہیں اسے میں آپ سے کچھ ڈیٹیلنگ میں ڈسکس کروں گی. تو چلتے ہیں بورڈ نمبر 1 کی طرف. اب ہم آ چکے ہیں اپنے بورڈ نمبر 1 کی طرف اور ڈسکس کریں گے قائد اعظم کی آئیڈیالوجیز, یعنی قائد اعظم نے پاکستان اور نظریہ پاکستان کے بارے میں کیا کہا اور کس کس چیز کو اس سے لنک کیا. جیسے میں نے آپ کو پریویس بورڈ میں بتایا ہے کہ قائد اعظم کے اکارڈنگ پاکستان تو اس دن بن گیا تھا جس دن بر صغیر میں پہلا ہندو مسلمان ہوا تھا, اور اس کی سٹوری بھی میں آلریڈی آپ سے ڈسکس کر چکی ہوں. اسٹوڈنٹس, آپ سب جانتے ہیں کہ ہندوؤں میں کاسٹ سسٹم بہت زیادہ پیک پہ تھا, اور جو سب سے لوور کلاس ہے ہندوؤں میں, وہ جاتی, لوور جاتی, اس کی بھی ایک لوور کیٹیگری ہے جو جسے وہ انٹچیبلس کہتے ہیں, یعنی ایسی کلاس جنہیں اچھوت برادری کہا جاتا ہے. ان کے ساتھ بہت ہی نامناسب سلوک ہوتا تھا, جس کی بنا پر وہ بہت بڑی تعداد میں کرسچینٹی کنورٹ ہونا شروع ہو گئے تھے, اور پھر بعد میں آہستہ آہستہ مسلمز ہونا شروع ہو گئے تھے. یہ چیز ہندوؤں کو بہت بری لگی اور اس کے بعد کافی فرقہ وارانہ فسادات ہوئے. تو یہ تو اس ایگزامپل کو پروف کرنے کے لیے میں نے ایک چھوٹی سی ایگزامپل آپ کو دی. اب دیکھتے ہیں قائد اعظم نے مختلف موقعوں پر کیا کیا کہا اور کس طرح سے نظریہ پاکستان کی وضاحت کی. تو سب سے پہلے قائد اعظم اسلام اور قرآن کے ساتھ رشتہ بناتے ہوئے کہتے ہیں, یہ آپ کی بک کے ٹاپک نمبر 1 کے پیج نمبر 1 پہ ہے.
What is the relation which has made Muslim a single body? وہ کون سا رشتہ ہے جو مسلمانوں کو ایک جسد واحد کی طرح جوڑے ہوئے ہے؟ What is that rock on which the structure of millet is restored? وہ کون سی چٹان ہے جس نے اس ملت کی عمارت کو استوار کیا ہوا ہے؟ What is the base which has secured the safety of the boat of this millet? وہ کون سا لنگر ہے جس نے اس ملت کی کشتی کو محفوظ کیا ہوا ہے؟ اسٹوڈنٹس، اس میں آپ کو ایک چیز کلیئر کروں کہ یہاں بیس لنگر کو کہا گیا ہے، کشتی کو روکنے کے لیے جو استعمال ہوتا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں، اسے کہا گیا. اور بیسکلی انہوں نے یہ چیز کو کلیئر کیا ہے کہ وہ کون سا رشتہ، وہ کون سی چٹان، وہ کون سی بیس ہے، وہ کون سا لنگر ہے، وہ تینوں چیزیں قرآن ہے. یعنی قرآن مجید نے ہمیں کنیکٹ کیا ہوا ہے، قرآن مجید نے ہمیں جوڑا ہوا ہے. تو اسٹوڈنٹس، یہ ایک بہت بڑا میسج تھا جو قائد اعظم نے دیا اور اسلام کو اور قرآن کو جو ہے اپنے نظریے میں بیان کیا. نیکسٹ قائد اعظم کہتے ہیں کہ آر گائیڈ از اسلام. یہ اگین اسلام سے رشتہ بناتے ہوئے وہ کہتے ہیں آر گائیڈ از اسلام اینڈ دس از دا کمپلیٹ کوڈ آف آر لائف. ہمارا رہنما اسلام ہے اور یہ ہماری زندگی گزارنے کا مکمل ضابطہ حیات ہے، زندگی گزارنے کا مکمل طریقہ ہے. ویری گڈ. کنیکشن بنانا اسلام سے کہ اسلام ایک مکمل ایسا مذہب ہے جس کا ثقافتی، جس کا معاشی، معاشرتی، مذہبی ہر پہلو بہترین ہے. یعنی زندگی گزارنے کے لیے جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے اسلام وہ سب مہیا کرتا ہے. یہ ویسے انہوں نے طلباء سے خطاب کرتے ہوئے فرمایا تھا، اور اگر آپ کو کویشچن آئے کہ قائد اعظم نے طلباء کو خطاب کرتے ہوئے کیا کہا تو آپ اس میں یہ مینشن بھی کر سکتے ہیں. لیکن اسلام سے رشتہ جوڑتے ہوئے قائد اعظم نے یہ اسپیچ دی، یہ 1944 میں دی. نیکسٹ قائد اعظم پروونشلزم کے بارے میں کہتے ہیں کہ آئی وانٹ ناٹ ٹو سی یو ٹو ٹاک ایز اے سندھی، پنجابی، بنگالی، بلوچی. یعنی میں نہیں چاہتا کہ میں تم لوگوں کو دیکھوں بات کرتے ایک پنجابی کی طرح، سندھی، بلوچی، پشتو کی طرح. وٹ از دا فن آف سیئنگ دیٹ وی آر پنجابی، سندھی، بلوچی اور پٹھان؟ کہ آخر کیا ہی فائدہ ہے کہ کوئی سندھی، پنجابی، بلوچی یا پٹھان ہو. وی آر اونلی مسلمس، ہم صرف مسلمان ہیں. تو یہاں انہوں نے کلیئر ایک بات کر دی کہ ہم نے پروونشلزم کو سپورٹ نہیں کرنا، ہم نے پروونشلزم کو آگے لے کے نہیں بڑھنا. صرف ایک چیز ہمارے دماغ میں ہونی چاہیے اسٹوڈنٹس، یہ آپ سب کے لیے بھی ہے، جو ہے اسلام، مسلمان. کیونکہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی. چاہے ہم پنجابی ہوں، چاہے ہم بلوچی ہوں، چاہے ہم سندھی ہوں، چاہے ہم پختون ہوں یا پھر بنگالی یا کسی بھی جگہ سے تعلق رکھنے والے لوگ، ہمیں جو جوڑ رہا ہے وہ قرآن ہے، اللہ کی کتاب ہے، اور اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن سے ہم لنک کرتے ہیں، جو ہمارے آخری نبی ہیں. یہ سب چیزیں اللہ کے حکم سے ہمیں جوڑتی ہیں. اس لیے ہمیں نسل پرستی میں، صوبائیت پرستی میں نہیں پڑھنا. قائد اعظم کے نظریے کے اکارڈنگ بھی ہمیں ایک مسلمان کی طرح آگے بڑھنا ہے. یہ انہوں نے ڈھاکہ میں خطاب کرتے ہوئے 1948 میں کہا تھا. ٹھیک ہے. نیکسٹ قائد اعظم کہتے ہیں وٹ واز دا موٹیو آف دا ڈیمانڈ آف پاکستان اینڈ دا سیپریٹ الیکٹوریٹ فار مسلمس. وٹ واز دا نیڈ آف ڈویژن آف انڈیا. اٹس نائدر دا نیرو مائنڈیڈنیس آف ہندوز اور ٹیکٹکس آف برٹشرس، اٹس جسٹ اے بیسک ڈیمانڈ آف مسلمس. وہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے مطالبے کا محرک اور مسلمانوں کے لیے الگ وطن حاصل کرنے کی جو ضرورت کیا تھی، نہ تو تقسیم ہند کی ضرورت ہمیں کیوں پیش آئی، نہ تو یہ ہندوؤں کی چالاکیاں تھیں اور نہ ہی انگریزوں کی تنگ نظری. یہ اسلام کا بنیادی جو ہے وہ بیسکلی مطالبہ تھا. تو ہمیں تو ضرورت تھی الگ ہونے کی. ہم نے تو چالاکیوں اور ان کی تیزیوں کی وجہ سے جو ہے وہ سپریشن نہیں کی، بلکہ ہم چاہتے تھے کہ اسلام ایک زندگی گزارنے کا طریقہ ہے، تو ہم ایک ایسا ملک حاصل کریں جس میں ہم آسانی سے، آزادی سے سانس لے سکیں. تو اسٹوڈنٹس، یہاں قائد اعظم نے ایک اور جگہ اسٹیٹمنٹ آ رہا ہے
یہ قائد اعظم نے معیشت کے نظام کو ایک نئے نظریے سے سامنے لاتے ہوئے کہا کہ دا بینک سمبلائز دا سوورینٹی آف آر پیپل ان فائنینشیل اسفیئرس. The Western economic system has created many problems for the humanity. It will not help us in a sitting, workable environment order. We should evolve an economic system based on Islamic concept of justice and equality. یعنی مغربی نظام ہمیں کوئی فائدہ نہیں دے رہے ہیں. انفیکٹ ہم مسلمان اس میں اور پھنستے جا رہے ہیں. ہمیں ایک ایسا نظام چاہیے, معاشی نظام آگے بڑھنے کے لیے, جو انصاف پر مبنی ہو, جو عدل پر مبنی ہو, کیونکہ اگر ہم اس طرح کا کوئی سسٹم آگے انٹروڈیوس کرواتے ہیں تو وہ ہمیں فائدہ دے گا, تمام مسلمانوں کو فائدہ دے گا. تو قائد اعظم نے نظریہ پاکستان کو لنک کیا کہ کس طرح سے ہم معیشت کو اور بہتر بنا سکتے ہیں. نیکسٹ قائد اعظم کہتے ہیں لیٹ اس پروموٹ ڈیموکریسی. قائد اعظم ڈیموکریسی کو پروموٹ کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ لیٹ اس پروموٹ ڈیموکریسی اکارڈنگ ٹو دا اسلامک پرنسپلس اینڈ اللہ Almighty has taught us to settle issues of state by mutual consultation. آؤ ہم اپنے جمہوری نظام کو اسلامی رنگ اور اسلامی اصولوں کے مطابق بنیاد فراہم کریں. اللہ ذوالجلال نے ہمیں سکھایا ہے کہ ہم ریاستی امور کو باہمی صلاح و مشورے سے حل کریں. اگین ایک ایسا سٹیٹمنٹ آ گیا قائد اعظم کی طرف سے کہ وہ جمہوریت کو جو ہے فروغ دے رہے ہیں. آپ سے میں آلریڈی ڈسکس کر چکی ہوں نظریہ پاکستان کے اجزائے ترکیبی, جس میں ہم نے اقتدار اور جمہوریت کے بارے میں بات کی تھی. جمہوریت اسلام کا ایک خوبصورت رنگ ہے, تو قائد اعظم نے بھی اس کی خوبصورتی بیان کرتے ہوئے سبی میں یہ سٹیٹمنٹ دیا. آگے قائد اعظم طلباء سے خطاب کرتے ہوئے فرماتے ہیں ایک بات اپنی بچوں مائنڈ میں رکھو آپ لوگ کہ قائد اعظم نے یہ تو کلیئرلی کہا تھا کہ اگر آپ ترقی چاہتے ہو, آپ کو یاد ہوگا سر سید احمد خان نے بھی کس پہ فوکس کیا ہوا تھا, ایجوکیشن پہ. تو سیم قائد اعظم کا بھی فوکس تھا کہ اگر آپ ترقی چاہتے ہو, کہ آپ بہت تیزی سے ترقی کرو اور آگے بڑھو, تو آپ کو اپنا پورا فوکس ایجوکیشن پہ رکھنا ہے. بالکل اسی طرح سے قائد اعظم بھی یہی کہہ رہے ہیں. اور ایک اور جگہ قائد اعظم کہتے ہیں دا اسٹوڈنٹس آر دا آرکیٹیکٹ آف دا فیوچر. مستقبل کے معمار ہیں, بنانے والے ہیں مستقبل. دا نیشن ایکسیپٹ ڈسپلنز اینڈ یونٹی فرام دیم سو دے may confront the challenges of them. یعنی کہتے ہیں کہ پاکستان کو اپنے طلباء پر فخر ہے, یہ تھوڑا میں ایڈ کر رہی ہوں بیچ میں, کہ جو ہمیشہ اگلی صفوں میں رہے ہیں اور قوم کو کی توقعات پر پورا اترے ہیں. طلباء ہمارا مستقبل ہیں اور یہ مستقبل کے معمار ہیں. قوم نظم و ضبط چاہتی ہے تاکہ وہ وقت کے چیلنجز کا مقابلہ کر سکیں. تو اس پورے ٹاپک میں وائنڈ اپ کرتے وقت میں آپ لوگوں سے ایک بہت امپورٹنٹ چیز ڈسکس کرنا چاہوں گی. جیسا کہ قائد اعظم نے کہا, جیسا کہ سر سید احمد خان نے کہا, اور ان سب سے بڑھ کر اللہ کا پیغام جو ان کے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک پہنچایا. اللہ کی عبادت کرو اور اس کے بنائے گئے اصولوں پر چلو, حق کا راستہ اپناؤ اور صحیح کو سمجھو. اور یہ سب ہم کس کے ساتھ کر سکتے ہیں؟ تعلیم کے ساتھ. تو واقعتاً طلباء ہمارا مستقبل بنانے والے ہیں. تو اگر طلباء اچھے سے تعلیم حاصل کریں گے, ہر فیلڈ میں آگے بڑھیں گے, تو یقیناً ہمارا یعنی پاکستان کا مستقبل بہت بہترین ہوگا. قائد اعظم کی گئی کوشش نے ہمیں ایک آزاد ملک دلایا ہے, لیکن اس ملک کو ترقیوں کی اونچائیوں تک لے کے جانا ہمارا کام ہے. تو آئی تھنک یہ سارا لیکچر آپ کو اچھے سے کلیئر ہوا, اور اگر آپ کو اس لیکچر میں کوئی بھی ایشو ہوا تو انشاءاللہ جب ہم کویسچن آنسرس کا لاسٹ اس چیپٹر کا لیکچر ڈسکس کریں گے تو اس میں میری کوشش ہوگی کہ ٹاپک وائز ہر چیز آپ سے کلیئر کروں. اسٹوڈینٹس, آپ کی بک کے سٹارٹنگ میں قائد اعظم کے ارشادات کی روشنی میں نظریہ پاکستان کی وضاحت کی ہوئی ہے, لیکن اس میں کچھ اس طرح کی اسپیچز ہیں جو سٹارٹنگ میں مینشن نہیں ہے. میں نے بک کے ڈفرینٹ ٹاپکس میں سے لیے ہیں, تو آپ اس لیکچر میں سے اپنی نوٹ بکس پر اپنی اسائنمنٹ کے لیے اسے نوٹ ڈاؤن کر سکتے ہیں. قائد اعظم کی اسپیچز کو اس طرح سے سمجھیں کہ آپ اس پر عمل کر سکیں, کیونکہ آپ کو نہ صوبائیت پرستی میں جانا ہے, نہ نسل پرستی میں جانا ہے, بلکہ ایک ایسا طالب علم بننا ہے
جو اپنے ملک کا نام روشن کرنے میں اہم کردار ادا کرے. تو انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں پھر سے آپ کے سامنے آؤں گی. تب تک کے لیے دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.